مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ عید الاضحیٰ کیسے مناتے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ نہایت شان دار عبادت سے، سادگی سے اور شکر سے مناتے تھے۔ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید مناتے تھے۔ جی، عید الاضحیٰ کے دن جو معمولات احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، جی، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو استعمال فرماتے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو روزے سے تعبیر کرتے ہیں، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا معمول یہی تھا کہ عید الفطر پر کچھ کھا کے جاتے تھے میٹھا، اور عید الاضحیٰ پر نہیں کھاتے تھے۔ بعد میں عید پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کے گوشت سے کھاتے تھے۔ بالکل۔ تو یہ روزہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سنت عمل ہے۔ سر، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، جی، اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی یہی درمیانی دھیمی آواز سے، پڑھتے جاتے بہت شور بھی نہیں اور بالکل دل میں بھی نہیں، درمیانی دھیمی آواز میں یہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک، تو ان کو پڑھتے جانا اور پڑھتے آنا، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی اسی طرح راستے میں تکبیرات پڑھتے تھے، صحیح، اور نماز مسجد کی بجائے وہ کھلی جگہ پہ ٹھیک، ادا فرماتے تھے۔ اور آج بھی مستحب یہی ہے جی، کہ مساجد کی بجائے کھلے میدان میں، عیدگاہ میں نماز عید ادا کی جائے۔ صحیح، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے، صحیح، تاکہ یہ راستے بھی گواہی دیں گے جی، جی ہاں نیک اعمال کی۔ اسی طرح عید کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا کرتے تھے۔ جی، یہ تو معلوم ہی ہے، شاید آگے سوال آپ کریں گے جی، جی، نماز عید کے ادا کرنے کا طریقہ، تو اس میں آ جائے گا۔ جی، بہرحال اس میں خطبہ دیتے، نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد 2 خطبے دیتے، درمیان میں جیسے جمعے کے 2 خطبے ہوتے ہیں، جی، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اور پھر خطبہ، جی، اور اس کے بعد پھر چھٹی۔ صحیح، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل تھا کہ قربانی کرتے تھے اور ذبح بھی خود اپنے ہاتھ سے کرتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اسی لیے افضل یہی ہے کہ آدمی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، یا جیسے یا فرما کم رہے سے کم تھے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ کھڑا ہو۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم وہاں موجود رہے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ تو اسی طرح اپنی امت کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ جی، جو امت کے نادار جو نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے سبحان ان اللہ، کی طرف سے بھی، سبحان اللہ، یہ آپ کی رأفت و رحمت ہے، آپ کی شفقت ہے، اس میں کوئی امت کے ساتھ والہانہ تعلق ہے۔ جی، اور اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، فقراء اور مساکین کو بھی دیتے تھے۔ قرآن میں بھی آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ٹھیک ہے، قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی دو جو گھر میں بیٹھے ہیں قناعت کے ساتھ، یعنی لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، بالکل صحیح، اپنی حالت پر خوش ہیں اور قناعت کیے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، بلکہ ان کو دینا افضل ہے بالکل صحیح، بجائے عام جی، جو بھکاری ہوتے ہیں یا جو
جن کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی، جی ان سے زیادہ ان لوگوں کو دینا اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، یہ زیادہ افضل ہے. جی، جو سفید پوش جن کو آپ کہہ بالکل سکتے صحیح، ہیں. بالکل صحیح. ٹائم کم ہے مفتی صاحب، جی بڑا مزہ آ رہا تھا. حافظ صاحب سے چھوٹا سا سوال کر لیں گے. حافظ صاحب ایک تو نماز کا طریقہ بتا دیں، عید الاضحیٰ کی نماز لوگ کیسے پڑھیں، ذرا یاد تازہ ہو جائے سب کی. اور دوسرا فرمائیے کہ فار ایگزامپل کوئی ایک رکعت کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو دوسری رکعت کیسے مکمل کرے گا، اور جو بالکل ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جناب جو عید نہیں پڑھتا تو اس کے لیے تو سخت وعیدیں بیان ہوئے، سخت گناہگار ہے کہ ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے جو اللہ نے خوشی کا دن دیا، طریقہ دیا اس کو کرنا. اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور پہلی رکعت جو ہے نا ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد قرات ہوتی ہے، پھر اس فاتحہ قرات، پھر اس کے بعد رکوع سجود، رکعت مکمل ہوتی ہے. صحیح. پھر اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پہلے قرات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قرات کے بعد رکوع میں جب جاتے ہیں اس سے پہلے 3 زائد تکبیریں، یعنی 6 زائد اضافی جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. ان تکبیروں کو مکمل کیا جاتا ہے، کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر، پھر اس کے بعد رکوع سجود، پھر اس کے بعد خطبہ، اور پھر دعا. مطلب یہ نماز کا ایک طریقہ. اور جو جس کی رکعت رہ جائے، جیسے نماز کی پہلے رہ جاتی ہے، کوئی نماز میں ملتا ہے 2 رکعت فجر کی مثال لے لیں کہ 2 رکعت میں آتا ہے، 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اپنی بعد میں مکمل کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی رکعت مکمل کرے گا، زائد تکبیریں بھی ادا کرے گا، اور پھر جو ہے نا اپنا سلام پھیرے گا تو بعد میں خطبے میں شامل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے. اور عید کا دن خوشی منانا اور یہ پھر اچھے کپڑے پہننا مطلب بہترین ایک عبادت ہے. پھر مسلمانوں کو ملنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے کہ مسلمانوں کو مصافحہ کرنا، گلے ملنا، ان کی دل جوئی کرنا، اور جو حقدار ہیں ان تک گوشت پہنچانا، کہ جن کو قرآن میں جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو پہچانا جاتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ ویل سیٹل ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں نا سورہ بقرہ کی ایک آیت میں 3 پارے میں کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ویل سیٹل ہیں، بالکل زبردست ہیں، فرسٹ کلاس. وہ لوگوں سے لپٹ کر نا سوال نہیں کرتے ہوتے، تو ان کو بھی دیا جانا، حصے کرنا. پھر یہ قربانی کے جتنے معاملات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ دین ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، جو کچھ ملا یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ہے. تو اسی طریقوں کو ہم فالو کریں. بالکل ایسے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو مسبوق کہتے ہیں، مسبوق، جی، جس کی کچھ رکعتیں رہ جائیں، چاہے 1 رکعت رہ جائے، چاہے زیادہ رہ جائیں اور آخر میں ملے. جی. عام نمازوں میں تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ اس کی ہو گئی، صحیح، اور پہلی جو ہے جس طرح وہ اکیلے پڑھتا ہے وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. عید میں ذرا مختلف ہے. سر عید میں یہ ہے کہ مسبوق اصلاً تو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہیں 3 زائد تکبیریں، لیکن اگر وہ رہ گیا، 1 رکعت پہلی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکعت رہ گئی ہے جس میں قرات سے پہلے تکبیریں ہیں. لیکن جب یہ پوری کرے گا اس کے لیے اصل حکم یہ ہے جس پر جمہور ہیں، کوئی وہ پہلے قرات کرے پھر تکبیریں کہے. صحیح. حالانکہ وہ دوسری رکعت ہے، اس کو پہلی کرنی چاہیے تھی، لیکن جمہور کا یہ مذہب ہے کہ یہ کرے. لیکن کچھ علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ پہلے قرات سے پہلے تکبیریں کہے اور اس کے بعد قرات کرے. بس یہ ایک تھوڑا سا بالکل ٹھیک.